السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ماما بابا کے کووڈ ویکسینیشن کے فرسٹ ڈوز کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ڈاکٹر جلیل الرحمان جو میرے پھپا ہیں، انہوں نے امپورٹنس آف کووڈ ویکسینیشن کے بارے میں ہم سے جو کچھ شیئر کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ ویکسینیشن کی اپوائنٹمنٹ کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو صحتی ایپلیکیشن میں رجسٹر کروانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر ایک کوشچنئر ہوتا ہے جو ہمیں فل کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد آپ کی سٹی میں جو لوکیشنز ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ پھر آپ وہاں کوئی بھی لوکیشن سلیکٹ کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ ماما بابا کو جدہ فیلڈ ہاسپٹل جو جدہ ایگزیبیشن سینٹر ہے طریق مدینہ پر، وہاں کا 2 اپریل کا اپوائنٹمنٹ ملا۔ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے گیٹ کیپر نے ہمارا توکلنا چیک کیا۔ چونکہ سعودی عربیہ میں 18 سال سے کم عمر کے لوگوں کو ویکسینیشن ابھی نہیں لگ رہی ہے، اس لیے میں ویٹنگ ایریا میں چلے گیا۔ کاؤنٹر پر ماما بابا کی انفارمیشن توکلنا سے کراس ویریفائی کر ویکسینیشن کے لیے ٹوکن ایشو کیا۔ جب میں ویٹنگ ایریا میں انتظار کر رہا تھا تو مجھے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ انتظامات شاندار ہیں۔ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ more than 100 vaccination facilities have opened around the country since Saudi Arabia began its nationwide vaccination campaign on December 17. Saudi Arabia has recently launched drive-through vaccine centers in Riyadh, Makkah, Medina, and Abha. Individuals wishing to receive the jab must first register through the official Sehati app. ویکسینیشن کے بعد ماما بابا بھی ویٹنگ ایریا میں آگے ڈاکٹرز کے انسٹرکشن کے مطابق تھوڑی دیر بیٹھ کر ریسٹ کیا۔ یہ ریسٹ کرنا ان لوگوں کے لیے اسپیشلی ضروری ہے جو خود ڈرائیو کے آتے ہیں۔
تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ الحمدللہ کووڈ ویکسینیشن کی پہلی ڈوز ہمیں لگ گئی ہے، اور انشاءاللہ ہم جون کے لاسٹ ویک میں ہم دوبارہ یہاں آئیں گے سیکنڈ ڈوز کے لیے، اور ماشاءاللہ یہ بہت شاندار انتظامات تھے جس کے باعث جو ہے کہ جو پورا پروسیس ہے بہت احسن طریقے سے اور بہت آسانی کے ساتھ یہ پورا ہوا۔ آج جیسا کہ ہم لوگ آج ویکسینیشن کے لیے گئے تھے، اور آج ہی جو ہے وہ میں اپنے بہنوئی ہیں ڈاکٹر جلیل الرحمان ہیں، ہیماٹولوجسٹ ہیں، ان کے گھر آیا ہوں، اور تبھی ہم ابھی بات کر رہے تھے ویکسینیشن کے حوالے سے۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ اپنے کچھ ویوز بتائیے اس حوالے سے جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے، کہ اس کی امپورٹنس، اور جو ابھی پی ایم نے بھی جو ہے عمران خان نے بھی جو چیز کہی ہے ایڈریس کیا تھا، تو آپ پلیز اس پہ تھوڑا سا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عامر بھائی کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس موضوع پہ بات کر سکوں۔ آج کل کا یہ سب سے ہاٹ ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ویکسینیشن سے پہلے میں بات کروں گا جو احتیاطی تدابیر ہیں اس میں کی جانی چاہیے۔ ان میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو میں ابھی ریسنٹلی پاکستان سے آیا ہوں، میں نے 2 بڑے شہر کراچی اور لاہور وزٹ کیا، اس میں نے دیکھا کہ 99% لوگ جو ہیں وہ ماسک نہیں لگائے ہوئے، جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایون میں مسجد میں بھی گیا تو وہاں پہ لوگ بغیر ماسک کے، بغیر سوشل ڈسٹینسنگ کے، بغیر پریئنگ میٹ کے جو ہے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جو بہت ضروری ہے، یہاں پہ یہ چیز موجود ہے، لیکن ہمارے ملک میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وائرس کوئی ہے نہیں ابھی بھی، اس کی اموات کے باوجود۔ اور دوسرا یہ کہ ویکسینیشن، لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے مجھے میسج کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ ویکسین کیا ہے لگانا۔ میں سب کو کہتا ہوں کہ جس کو بھی چانس مل رہا ہے وہ ضرور لگائے۔ 100% ہمارا کام جو ہے وہ اس سے احتیاط کرنا ہے۔ اور میں نے کچھ لوگوں کو یہی کہا کہ اگر ہم احتیاط کرتے ہیں پھر بھی ہمیں مرض ہو جاتا ہے تو اس کے بھی میں اجر ہے، اور خدا نہ خواستہ اس میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ شہادت کا درجہ ہے۔ لیکن اگر ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں اور پھر ہم جو ہے اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور کچھ مورٹیلیٹی ہوتی ہے، تو وہ پھر ہمیں سوسائڈ کہلائے، خودکشی جس کو کہتے ہیں، اس میں آ جائے گا، کیونکہ ہم نے احتیاط نہیں کی۔ نو ڈاؤٹ کہ یہاں پہ جو ہے بہت ہی بہترین حکومت نے انتظامات کیے ہوئے ہیں ویکسین کے حوالے سے، اور میں نے تو بہت شروع میں ہی ویکسین لگوا لی تھی جیسے ہی یہ شروع ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ خوف تھا، لیکن میں نے الحمدللہ پہلے دن سے ویکسینیٹڈ، اور اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پروٹیکشن ہوئی ہے۔ میرا ایکسپوجر ہوا ہے کئی دفعہ اسٹرانگ لوگوں کے ساتھ جن کو اسٹرانگ انفیکشن تھا، سیریس انفیکشن تھا، لیکن ویکسین کی وجہ سے الحمدللہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جو ہے جو ہم احتیاط کر سکتے ہیں وہ کی، ویکسینیشن لینے سے الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا۔ اب جتنے بھی الحمدللہ ٹیسٹ کرائے ہیں وہ سارے میرے نگیٹو ہیں، ایکسپوجر کے بعد اور ٹریولنگ سے پہلے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں بھی گورنمنٹ اپنے ریسورسز کے مطابق بہت اچھے کام کر رہی ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کو اویئرنیس، میں وہاں لوگوں کو کئی دفعہ لوگوں کو کہا کہ بھئی ماسک لگاؤ۔ اب جو سختی ہوئی ہے تو لوگ جو ہے ماسک لگا رہے ہیں، لیکن پہلے سے لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی۔ جو یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں ماسک لگائیں، سب سے جو فرسٹ اس کا وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ ہاتھ مستقل دھوتے رہیں، اور اس کے علاوہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، اور خاص طور پہ کوئی کھانس رہا ہو تو اس سے تقریباً 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو ایک کانسپریسی تھیوری ہے کہ نہیں یہ جو کووڈ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، جو کہ جس طرح سے عام ہے پاکستان میں، اور اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ 3rd ویو جو ہے وہ جتنا زیادہ یہ خطرناک ہے، باقی پہلے اور دوسرے شاید نہیں تھے، تو اس پہ تھوڑا سا کچھ بتا دیں کہ یہ لوگوں کو اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اتنی زیادہ اموات دنیا میں لاکھوں کے حساب سے لوگ مر چکے ہیں، کروڑوں لوگ اس میں انوالو ہو چکے ہیں، کہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ مرض ایک موجود ہے، اس سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اس سے لوگ مر رہے ہیں۔ تو
پہلی اور دوسری ویو میں اتنا خطرناک نہیں تھے، لیکن اب پہلی دفعہ میں نے نوٹ کیا کہ پاکستان میں ایک دن میں 100 لوگ، جو کہ پہلے کبھی 100 کا فگر نہیں آیا، کہ 100 لوگ اور 98 لوگ 90s میں جو ہے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، جو کہ یہ فگر از ویری الارمنگ، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی سچویشن. ہمارے یہاں آلریڈی وی آر شارٹ آف بیڈ، جو کہ وینٹیلیٹر بیڈ ہیں بہت کم ہیں پاکستان میں. اس کے علاوہ جو آکسیجن بیڈ ہیں وہ بھی بہت کم ہیں. اس کے علاوہ جو ضرورت پڑتی ہے بائی پیپ، وہ بھی ہر اسپتال میں اویلیبل نہیں ہیں کہ بہت ہی ایزلی اویلیبل ہوں. بہت مخصوص اسپتال ہیں، ٹرشری کیئر ہاسپٹل جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ یہ چیز موجود ہے، اور وہ جو ہے وہ ہر اسپتال میں، اور جو اس کے بھی جو ایکسپینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آئی سی یو کے ایک دن کا خرچہ 1 لاکھ روپے، کوئی غریب آدمی نہیں افورڈ کر سکتا. لیکن اگر یہ 5 روپے کا ماسک اگر وہ لگائے گا تو اس کی اور اس کی فیملی دونوں کی پروٹیکشن. صحیح. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کی اہمیت کو بتایا. شکریہ آپ کا، آپ کے چینل کے استاد سے آپ نے مجھے موقع دیا، اور امید ہے کہ یہ میسیج لوگوں کو پہنچے گا اور اس سے کئی لوگ، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیرن.